میڈیا پر خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ شریف خاندان میں دبا ہوا لاوا پھٹ رہا ہے۔ نون لیگ کیا منشور لائی ہے؟ وہ تو منشور لائی نہیں رہی، وہ تو پاور پالیٹکس کر رہی ہے۔ کیا زرداری صاحب لائے ہیں؟ علیم خان کا تو چیک مشہور ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا اگر ہے تو صرف تحریک انصاف کی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ نون لیگ کی صورتحال اس قدر خراب ہے اور جس طرح نون لیگ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ اب اپنے لوگوں نے بھی پارٹی کی اس پالیسی پر سوال اٹھانا شروع کر دیے اور اب تو شریف خاندان میں بھی معاملات بگڑنے کی خبریں سامنے آ گئی۔ ایک طرف فیصل صالح حیات کی نون لیگ میں شامل ہونے کی خبریں ہیں اور ادھر حمزہ نے نیا کٹا کھول دیا۔ میڈیا پر خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ شریف خاندان میں دبا ہوا لاوا پھٹ رہا ہے۔ شہباز شریف تو خاموش ہے، مگر حمزہ شہباز نواز شریف کے آگے بول پڑے اور کہا کہ پارٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پرانا کارکن آج بہت پریشان ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرانے کارکنان کو نظر انداز کر کے نئے لوگوں کو ترجیحات دی جا رہی ہیں۔ حمزہ نے کہا کہ یہ پالیسی ہوگی تو پرانے وفادار کارکن کا کیا ہوگا؟ حمزہ شہباز نے میاں صاحب کو باور کرایا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور رپورٹس کے مطابق نواز شریف حیران ہو کر اپنے بھتیجے کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے اور پھر حمزہ کو اپنی امیدوں پر پورا پانی بھی پھرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر کسی طرح نون لیگ الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے امیدوار تو ہیں نواز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم کو بنایا جائے گا، تو حمزہ کو پھٹنا تو بنتا ہے، وہ پریشان ہونا تو بنتا ہے، جھنجھلانا تو بنتا ہے۔ یعنی حمزہ کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی منسٹری لے لو، اپنا پولٹری وولٹری کا کام سنبھالو۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب کی طرف سے تردید کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب مریم اورنگزیب بھی مریم گروپ کی ہیں تو ان کی بات کی ہم تردید کیسے مانیں؟ اگلی جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پورے اس پاکستان کے میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ایک آواز بھی جو ہے وہ سوائے الیکٹیبلز کی ہے۔ عوام کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کسی کی بھی پارٹی کا جو ہے وہ عوامی کانٹیکٹ بالکل زیرو نظر آتا ہے اور کسی کا بھی منشور عوام کے پاس نہیں ہے۔ اور بے شک جیسا بھی منشور ہو، منشور کے ساتھ گفتگو ہو اور کانٹیکٹ ہو تو بات بنتی ہے۔ اس معاملے میں آئی ریئلی اپریشیٹ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اپنے 10 نکاتی منشور کے ساتھ آئے۔ ادھر جب نون لیگ عوام سے دور ہے اور الیکٹیبلز اکٹھے کرنے میں لگی ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو عوام میں جا کر ان کے سامنے اپنا منشور پیش کر رہے ہیں اور عوام کی دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس وقت اگر کوئی درست طریقے سے منشور پیش کر رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ الگ بات ہے، یعنی یہ طریقہ درست ہے کہ منشور پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر کرٹیسزم اور گفتگو اور تمام چینلز اور پورے میڈیا کو گفتگو اس پر کی جانی چاہیے کہ پیرلل ڈسکشن کی جائے کہ پیپلز پارٹی جیسے بلاول بھٹو منشور لائیں، ان میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے، کرٹیسزم کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نون لیگ کیا منشور لائی ہے؟ وہ تو منشور لائی نہیں رہی، وہ تو پاور پالیٹکس کر رہی ہے۔ کیا زرداری صاحب لائے ہیں؟ کیا علیم خان کا تو چیک مشہور ہو چکا ہے اور سب کو 5-5 ہزار کا چیک جا رہا ہے علیم خان فاؤنڈیشن کی طرف سے، یہ اس کا منشور ہے۔ اسی طریقے سے کیا باقی جماعتوں اپنے منشور پیش کر رہی ہیں؟ بالکل پیش نہیں کر رہی۔ تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ طریقہ کار بہت درست ہے اور وہ اسے بہترین طریقے سے بتا بھی رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا اگر ہے تو صرف تحریک انصاف کی ہے، لیکن اگر میدان میں کوئی عوامی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طریقہ کار آتا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 10 نکات پر عمل درآمد کر لیں تو تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی پہلی ترجیح تنخواہوں کو 5 سال میں دگنا کرنا ہوگا۔ اس پر میرا بہت بڑا کوسچن مارک ہے، لیکن میں آج کی گفتگو میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، اس کا ویلاگ ڈیفینیٹلی کل آئے گا۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ عوام مہنگائی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ چکی ہے، عوام بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، غریب ترین طبقے کے لیے 300 یونٹ تک سولر سسٹم فراہم کریں گے۔ اس پہ بھی میرا کوسچن مارک ہے، لیکن شاباش اس بات پر ہے کہ کم از کم انہوں نے اس چیز کو ڈسکس تو کیا۔ ہر ضلع میں گرین انرجی پارکس کھولیں گے اور ہر ضلع کو کم قیمت پر بجلی پہنچائیں گے۔ ہمیں وابڈا کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تعلیم اور صحت سب کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تحت صحت کا نظام بہترین بنائیں گے، لیکن سوال میرا یہاں پر ضرور ہوگا وابڈا کو کیسے آپ مائنس کریں گے کہ الیکٹرکس کی ضرورت آپ کو کیسے نہیں ہوگی؟ آئی پی پیز کا پیسہ کون دے گا؟
اس بارے میں بھی بات ہم بعد میں کریں گے. اور صحت کا نظام جو پاکستان کے اندر ٹوٹل بجٹ کا 4 پہ پروندہ آتا ہے, اس کے بارے میں ہم کس طرح سے بات کریں گے, یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس پہ بھی کرٹیسزم میں ضرور دوں گا, لیکن سب سے پہلے منشور کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اس کی بات کی ہے. کرٹیسزم سارے چینلز کو کرنا چاہیے, سارے میڈیم کو کرنا چاہیے, اور ٹیکنیکل کرٹیسزم کرنا چاہیے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت صحت کا نظام بہتر بنائیں گے, یہ سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی کرٹیسزم ہوگا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی روٹی کپڑا مکان کے نعرے کو حقیقت بنایا. انہوں نے بنایا یا نہیں بنایا, لیکن نعرہ یقیناً درست ہے. روٹی کپڑا مکان تو ترجیحی بات ہے. سیلاب متاثرین کو 20 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. غریب ترین خواتین کو گھر کے مالکانہ حقوق دیں گے. اپنی زمین اپنا مکان کے نعرے کو حقیقت میں تبدیل کریں گے. کون دے گا؟ حکومت دے گی. مخالفین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے. آج دنیا مانتی ہے کہ BISP انقلابی پروگرام ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں ڈسکشن ضرور کرنی ہے کہ کیا ہم نے خیرات کو طریقہ کار بنانا ہے یا روزگار کو طریقہ کار بنانا ہے. کیا ہم نے اکراس دا بارڈر پورے پاکستان کو, جس کے 70% جوانان ہیں, کیا ان کو ہم نے ان کے گھروں کے اندر روزگار دینا ہے یا نہیں دینا. وسیلہ روزگار, وسیلہ حق اور دیگر منصوبوں پر بھی عمل درآمد کریں گے. ریئلی اپریشیٹ کہ کم از کم انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. پیپلز پارٹی ہاری کارڈ, کسان کارڈ لے کر آئے گی. چھوٹے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دیں گے. مزدوروں کو ان کا جائز حق دلائیں گے. مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی پروگرام لائیں گے. بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے ان کی مدد کریں گے. یہ ساری گفتگو ہوئی. اور نوجوانوں کو روزگار کے لیے کس فراہم کریں گے. ہر ضلع میں نوجوانوں کے لیے یوتھ سینٹر بنائیں گے. یوتھ سینٹر میں لائبریری, ڈیجیٹل لائبریری اور سپورٹس سینٹر ہوگا. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے. غریبوں کے لیے بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے. مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, اور مل کر جدوجہد کریں گے تو مشکل حالات سے نکل پائیں گے, اور پیپلز پارٹی کے جالے ملک کو بچائیں گے. یہ باتیں اور گفتگو منشور کے حساب سے, گفتگو پہ فی الحال کرٹیسزم نہیں کر رہا, لیکن اپریسیشن صرف اس بات پہ دے رہا ہوں کہ کم از کم کوئی پورے سیاسی میدان میں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے. غلط ہے یا صحیح ہے, اس کی بات میں ڈسکشن ہم کرتے رہیں گے.